خط تم نے بھیجا ہے، اب امام پاک آ رہے ہیں تو تم لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ امام پاک اب تشریف لا رہے ہیں، تم لوگوں نے اہل بیت سے دامن چرانا شروع کر دیا ہے۔ امام پاک اب آنے والے ہیں تو تم لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کو دھوکہ دے دیا ہے، وہ آنے والے ہیں، لہذا تم لوگ فل تیاریاں کر لو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنی ہے۔ جب اس تقریر کو نیچے عبید اللہ ابن زیاد نے سنا، جو کوفہ کا گورنر تھا، سی ایم تھا جو کوفہ کا، اس نے حکم دیا کہ ان کو قیس کو اٹھا کر کے اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت قیس کو اٹھا کر کے اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اب حضرت قیس جو ہے شہید ہو جاتے ہیں اور آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر آپ کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کا حکم ہوتا ہے کہ گھوڑے دوڑاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گھوڑے دوڑانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ قیس جن کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ قیس جو خط لے کر کے آئے تھے، وہ محب اہل بیت تھے۔ محب اہل بیت اس طریقے سے تھے کہ حب اہل بیت میں انہوں نے اپنی جان کو نچھاور فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمین سے نکلتے ہیں، حاجر کی زمین سے جو ہے آپ کوچ فرماتے ہیں اور جا کر کے زورود کے مقام پر آپ قیام فرماتے ہیں۔ زورود ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک کنواں ہے۔ اب یہ لوگ تھکے ہارے مکہ سے آ رہے تھے، پیاس کی شدت تھی، اس کنویں پر آپ قیام فرماتے ہیں تو دیکھا کنویں کے بازو میں ایک اور جو ہے خیمہ لگا ہوا ہے، ایک اور خیمہ لگا ہوا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام علی پاک نے امام علی مقام نے جب کنویں کو دیکھا تو لوگوں کو رکنے کا حکم دیا اور کہا یہاں خیمہ لگایا جائے، یہاں پانی ہے، وضو کرے، نماز پڑھے اور دیگر ضروریات سے فارغ ہو لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضرت امام علی مقام جو ہے اس خیمے پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک شخص نظر آتا ہے جس کا نام زہیر ہوتا ہے۔ زہیر نظر آتا ہے، حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ سامنے والے خیمے سے زہیر کو بلا کر کے لے آؤ۔ میرے پیارے اب آدمی جاتا ہے اور حضرت زہیر کو جو ہے بلا کر کے لاتا ہے۔ حضرت زہیر آنے کو منع کر رہے تھے لیکن حضرت زہیر کی بیوی نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ اللہ کے رسول کا نواسہ تم کو بلا رہا ہے، تم کو جانا چاہیے، تم کیوں آنا کانی کر رہے ہو۔ حضرت زہیر بارگاہ حسین میں جو ہے حاضری دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت زہیر بارگاہ حسین سے نکلتے ہیں، اپنے خیمے میں پہنچتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں نے تجھے طلاق دے دیا، تو جا اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے اپنے شہر کو چلی جا، اور سارے قبیلے والوں کو، ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے سب کو کہہ دیا کہ سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اب زہیر کے چہرے پہ خوشی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں نے پوچھا آخر یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو تم حضرت حسین کے پاس جانے کے لیے راضی نہیں تھے اور اب جو ہے آ کر کے اپنے ہی لوگوں کو بھگا رہے ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ شخص جو ہے وہ حضرت زہیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ایک جنگ میں تھے اور ہم نے جنگ میں فتح حاصل کی، تو حضرت سلمان فارسی نے ہم سے پوچھا کہ تم نے جب جنگ میں فتح حاصل کر لی ہے، مال غنیمت موصول ہوئی ہے، مال غنیمت ہاتھ آیا ہے، تو یہ بتاؤ تم کو خوشی ملی ہے؟ زہیر کہتے ہیں بڑی خوشی ملی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اے زہیر سن لو، ایک دن ایسا آئے گا کہ میدان نینوا میں، میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ رہ کر کے ان کے فدائی بن کر کے تم لڑو گے، اس وقت تمہیں اس مال غنیمت سے زیادہ خوشی حاصل ہونے والی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت زہیر نے اعلان کر دیا کہ اے میرے قبیلے والوں، اے میرے جو ہے جماعت میں شامل رہنے والے لوگوں، جس کو میرے ساتھ رہنا ہے وہ رہے، جس کو جانا ہے وہ چلے جائے، کیونکہ آج سے میں امام حسین کی غلامی میں شامل ہو رہا ہوں، امام حسین کا غلام بن کر کے جا رہا ہوں اور ان پر اپنی جان کو نچھاور کرنے والا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
پھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک جگہ ایسی پہنچتے ہیں جہاں جس کا نام ہوتا ہے ثعلبیہ. ثعلبیہ کے مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں اور وہاں پر ایک صاحب سے ملاقات ہوتی ہے جن کا نام بکیر بن ماشیہ الاسدی ہوتا ہے. بکیر بن ماشیہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بکیر بن ماشیہ سے جب ملاقات ہوئی تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ بکیر بن ماشیہ نے کہا کہ دیکھو میں کوفہ سے آ رہا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہا کوفہ سے آ رہے ہو؟ کہا ہاں ہاں کوفہ سے آ رہا ہوں. حضرت امام علی مقام نے پوچھا کوفہ سے آ رہے ہو تو یہ بتاؤ ابھی کوفہ کے حالات کیسے ہیں، وہاں کے معاملات کیسے ہیں؟ میں نے کچھ دن پہلے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا، لوگوں نے خط بھیجے تھے، لوگوں نے بلایا تھا تو میں نے اپنے بھائی کو بھیجا اور آج میں خود جا رہا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے ماحول میں جب حضرت جو ہے یہ بتاتے ہیں حضرت بکیر بن ثعلبیہ، حضرت بکیر بن ماشیہ بتاتے ہیں کہ کوفہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگرچہ معاملات ان کے آپ کے ساتھ محبت میں ہے لیکن تلواریں جو ہیں وہ بنو امیہ کے ساتھ میں ہے، تلواریں عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ میں ہے. اور مسئلہ یہیں تک نہیں ہوتا ہے، کان میں چپکے سے ایک بات بتائی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کان میں یہ بتایا کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے پیارے جب یہ کان میں حضرت امام حسین کے صدا پہنچتی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آپ کے پاس حضرت مسلم ابن عقیل کی بچی تھے، اس کے سر پر آپ نے محبت سے ہاتھ کو پھیرا اور پیار کرنے لگے. بچی نے سوال کر لیا چچا جان یہ بتاؤ کیا میرے ابا حضور اس دنیا میں نہیں رہے؟ کیا میرے جو ہے ابا حضور کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا حسین آنکھوں سے آنسو چھلکاتے ہوئے فرماتا ہے اے میری لاڈلی بیٹی، تیرا والد اب اس دنیا میں نہیں رہا. کوفہ کے غداروں نے اور جنہوں نے خط دے کر کے بلایا تھا تیرے والد گرامی کو شہید کر دیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب شہادت کی خبر یہ جو 82 افراد تھے حضرت امام حسین کے، ان سب کے کانوں میں جب پہنچتی ہے تو سارے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہر کوئی رونے لگتا ہے، ہر کوئی بلبلا اٹھتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہونا کیا تھا؟ اب ہونا یہ تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے غداروں کی جو ہے ان کے غداروں کی جو ہے اوقات پتہ چل جاتی ہے کہ انہوں نے کس گھڑے کا پانی پیا ہے. وہ جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے، وہ جو اپنے آپ کو حضرت امام حسین کو بلانے پر مصر تھے اور بار بار خط بھیج رہے تھے نہیں آپ کو آنا ہے، آپ نہیں آئیں گے تو میدان قیامت میں ہم مصطفیٰ کریم سے شکایت کریں گے آپ کو آنا ہے. جب میرے حسین نے اپنے بھائی کو بھیجا تو بھائی کے ساتھ ان غداروں نے یہ حال کیا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کیا. اور خبر جب امام حسین کو پہنچتی ہے تو میرا حسین رونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو کے سیلاب جاری ہے. حضرت مسلم ابن عقیل کے بچی کو پیار کیا، پیار کر کے گلے سے لگایا، کہا بیٹے آج سے حسین تیرا بابا ہے، جو کچھ ضرورت ہے جو بھی مسائل ہے اپنا بات سمجھ کر کے مجھ سے تو کہنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب امام حسین کا یہ چھوٹا سا 82 افراد پر مشتمل یہ چھوٹا سا قافلہ جو ہے آگے نکلتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ قافلہ آگے نکلتا ہے تو 61 ہجری میں میں نے ابھی بتایا نا کہ کون سی تاریخ میں نے بتائی؟ میں نے بتایا کہ 3 ذوالحجہ کو، کون سے ذوالحجہ؟ 3 ذوالحجہ کو 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ انتقال فرمائے تھے. 60 ہجری میں یزید نے خلافت سنبھالی. 60 ہجری میں جو ہے اس نے دعویٰ کر دیا کہ سب کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے، وہی سارے معاملات پہلے بتا چکا. تو کہا کہ 4 ہجری میں جو ہے 60 ہجری میں 3 ذوالحجہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے نکلے تھے. اب 3 دن اس میں نکال دیجئے، 27 دنوں کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوہ ذی حشم میں پہنچتے ہیں. کوہ ذی حشم یہ کربلا سے قریب ایک جگہ کا نام، ایک پہاڑی ہے، اس کو ذی حشم کہا جاتا ہے. اس پہاڑی کے پاس آپ پہنچتے ہیں اور آپ نے پھر وہاں پر قیام فرمایا.
تو آپ نے دیکھا کہ کوفہ کی جانب سے ایک شخص آ رہا ہے اور اس کے پیچھے 1000 لشکری ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب وہ قریب آتا ہے تو وہ شخص جانتے کون ہوتا ہے؟ وہ حر ہوتے ہیں، حر، ان کا نام حر ہوتا ہے۔ وہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں امام پاک اے حسین، کیونکہ وہ ابھی عبید اللہ بن زیاد کے ہاں کام کرتے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا تھا 1000 کا لشکر لے کر کے کہ تم جاؤ اور ان کو کسی بھی طریقے سے کوفہ کے اندر لے کر کے آؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حر 1000 کا لشکر لے کر کے مقام ذی حشم میں حضرت امام حسین کے قریب پہنچتے ہیں۔ تو امام حسین نے پوچھا حر کیسے آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟ حر نے کہا عبید اللہ بن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں یوں ہی تو نہیں آیا اور تم مجھے گرفتار بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھو اگر تم لوگ مجھے نہیں بلانا چاہتے یا تم نے بلایا تھا تو اب مکر رہے ہو تو ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ دو، میں واپس جو ہے جہاں سے آیا تھا وہاں چلا جاتا ہوں، یا میں کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہوں، میں مکہ مدینہ بھی نہیں جاؤں گا، میں کوفہ بھی نہیں جاؤں گا، دوسری طرف میں نکل جاتا ہوں، مجھے وہاں جانے دو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن حر بزد ہو جاتا ہے، حر بزد ہو جاتا ہے، اور اتنے میں ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ ظہر کے وقت جب ہوتا ہے تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو اذان دینے کے لیے کہی، اذان دی گئی، حر کو بلایا، امام پاک نے کہا نماز میرے پیچھے پڑھنی یا الگ پڑھو گے؟ حر نے کہا کہ دیکھو میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں بس ایک کارندہ ہوں، لیکن میں نماز جو ہے آپ کے پیچھے ہی پڑھنے والا ہوں۔ تو 1000 کا لشکر بھی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھا، اور حضرت امام حسین کے چاہنے ماننے والے جو ساتھ میں تھے ان لوگوں نے بھی حضرت امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی، کہا اے لوگوں تم اگر مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو تو یاد رکھو میں خود ہی نہیں آیا، میں یوں ہی نہیں آیا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، تم لوگوں نے 53 خطوط بھیجے تھے، تمہارے بلانے پر میں آیا ہوں، تو اب کس منہ سے مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ تقریر آپ نے فرمائی تو حر کہنے لگا کون سا خط؟ ہم نے تو کوئی خط ہی نہیں بھیجا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے وہ جو 53 خطوط جمع کر رکھے تھے ان 53 خطوط کو اٹھا کر کے اس کے سامنے رکھ دیا، کہا یہ دیکھو تمہارے لوگوں نے 53 خطوط بھیجے ہیں اور مجھے بلایا ہے، اب بتاؤ جب تم مجھے بار بار خط دے کر کے بلا رہے ہو، اگر میں نہیں آتا ہوں تو پھر میری شکایتیں لگانے کو تیار ہو، بتاؤ میں کیا کروں؟ اب اگر تم لوگ مکر جا رہے ہو اور مجھے خلیفہ تسلیم کرنے پہ راضی نہیں ہو یا مجھے جو ہے اذیت پہنچانے پہ راضی ہو تو ایک کام کرو، میں تمہارے کوفہ بھی نہیں جاؤں گا، میں جہاں سے آیا ہوں ادھر بھی نہیں جاؤں گا، مجھے کسی دوسری جگہ چلے جانے دو، میں وہاں جا کر کے اپنی زندگی گزار لوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن حر کو حکم دیا گیا تھا کہ کسی طریقے سے امام حسین کو کہیں نکلنے نہیں دینا ہے، تجھے ان کے ساتھ رہنا ہے اور کیسے بھی بہلا فسلا کر کے ان کو کوفہ لانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 61 ہجری میں جو ہے 1 محرم الحرام کو پھر ریٹرن ہونے کا سوچتے ہیں، واپس ہونے لگتے ہیں، پھر آ کر کے راستہ روک لیتا ہے، کہا نہیں جانے دوں گا۔ امام پاک نے کہا نہیں مجھے جانے دے، تیرا کوفہ بھی مجھے نہیں چاہیے، میں وہاں نہیں جا رہا ہوں، میں مکہ مدینہ بھی واپس نہیں جا رہا ہوں، مجھے دوسری جگہ چلا جانے دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حر بزد ہو گیا، کہا نہیں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام علی مقام جو ہے کوفہ کا راستہ بھی چھوڑتے ہیں، مکہ مدینہ کا راستہ بھی چھوڑتے ہیں، تیسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، تیسرے راستے پر جا رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں حر بھی چل رہا ہے، ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ تھوڑی دور جب پہنچتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو ایک بنجر زمین دکھائی دیتی ہے، ایک ریگستان چٹیل میدان دکھائی دیتا ہے، نہ وہاں جو ہے کوئی درخت ہے، نہ وہیں کوئی چھاؤں کی جگہ ہے، وہاں کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہے، دور دور تک جو ہے پتریلی زمین اور چٹیلا میدان نظر آ رہا ہے۔
ریت سے بھرا ہوا میدان نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام نے پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ آخر یہ جگہ کون سی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر کے لوگوں نے بتایا کہ اس کو مقام نینوا کہا جاتا ہے۔ وہ مقام نینوا جسے ہم اور آپ کربلا کہتے ہیں، اس کو مقام نینوا کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام کہتے ہیں کہ اے ہر، اگر تو مجھے ادھر بھی نہیں جانے دے رہا، ادھر بھی نہیں جانے دے رہا، تو مقام نینوا سے قریب ایک گاؤں ہے، ہمیں اس گاؤں تک جانے دے، ہم وہاں جا کر کے آرام کریں گے، وہاں جا کر کے اپنا پڑاؤ کریں گے، کم سے کم اس دھوپ سے بچیں گے، یہاں کی ریت سے بچیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنے میں جو ہے ابن زیاد کا ایک آدمی خط لے کر کے پہنچتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ابن زیاد کی جانب سے خط ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ امام حسین کو ایک ایسی جگہ پہ روکو جہاں پہ نہ تو پانی ہو، جہاں پہ نہ تو درخت ہو، جہاں پہ نہ تو کوئی اور چیز ہو، یعنی آرام کرنے کی انسان کی راحت کے لیے کوئی چیز وہاں موجود ہی نہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ہر جو ہوتا ہے امام حسین کو اسی میدان نینوا میں ایک محرم الحرام میں جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کربلا کے میدان میں، اسی مقام نینوا میں، اسی میدان میں آپ پڑاؤ فرماتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خیمہ لگا لیا ہے۔ اپنے لخت جگر سے پوچھا بیٹا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا ابا حضور لوگ بتا رہے ہیں یہ کربلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات نانا کی وہ بات امام حسین کو یاد آتی ہے کہ مصطفیٰ کریم نے جو ہے آج سے برسوں پہلے فرمایا تھا کہ میرے لاڈلے، میرے چہیتے امام حسین کو میرے ہی امت کے کچھ لوگ مقام نینوا میں میدان کربلا میں شہید کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میرا حسین وہ جو ہے اتنے سفر سے تھکا ہارا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، تمام لوگوں کو قافلہ لے کر کے اسی میدان نینوا میں میرا حسین جو ہے اب اپنے خیمے کو لگا دیتا ہے۔ خیمہ زن ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک محرم الحرام کی بات ہے۔ ایک محرم الحرام 61 ہجری کی بات کر رہا ہوں میں، 61 ہجری 3 ذی الحجہ کو مکہ سے چلے تھے اور 5 شعبان المعظم کو مدینہ سے نکلے تھے۔ تو شعبان، ذی القعدہ، شعبان، اس کے بعد میں رمضان، پھر شوال، پھر ذی القعدہ اور پھر ذی الحجہ، یعنی 4 مہینے آپ جو ہے مکہ شریف میں رہے، اور 3 ذی الحجہ کو حاجی جب حج کرنے کے لیے آ رہے تھے مکہ شریف میں، تب آپ نے مکہ چھوڑا اور 82 لوگوں کی جماعت، 82 لوگوں کا جماعت لے کر کے آپ نکلتے ہیں، اور جو ہے 3 ذی الحجہ کو نکلتے ہیں، تو یہ 3 تاریخ نکالے، 27 دنوں میں آپ میدان کربلا میں پہنچ جاتے۔ 27 دنوں میں، تاریخ یاد رکھنا 61 ہجری کو، یہ 61 ہجری میں یہ جنگ کربلا جو ہے، کربلا کا مارکا پیش آیا تھا 61 ہجری میں، اور میں نے بتایا تھا حضرت امیر معاویہ 60 ہجری میں انتقال کر گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب 61 ہجری میں یہ مسئلہ پیش آیا تو کہتے ہیں کہ جب ایک محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں، تو اسی دوران انہی دنوں میں فارسیوں کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ جو ہے جنگ چل رہی تھی، مسلمانوں کی جنگ چل رہی تھی، یعنی وہ بنو امیہ کے حضرات، ان کی جنگ چل رہی تھی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو بلایا۔ عمر ابن سعد جانتے کون ہیں؟ میں نے کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے دنیا میں۔ ان کا بیٹا سعد، عمر، ان کا بیٹا عمر، تو عمر کو عبید اللہ ابن زیاد 4000 کا لشکر دیتا ہے اور کہا کہ جاؤ، ایران کے کچھ باغیوں نے دنگا مچا رکھا، جا کر کے پہلے وہ سر کر کے آؤ، میں تم کو رے کی حکومت دوں گا۔ رے ایک مطلب شہر ہے، اس کی حکومت دینے والا ہوں۔ جیسے ہی یہ کوفہ سے کچھ دور گیا تھا، تبھی ابن زیاد نے اس کو واپس بلا لیا، کہا دیکھ مسئلہ ایسا ہے کہ تجھے رے کی حکومت ملے گی، تو وہاں مت جا، تو پہلے کربلا میں چلا جا، امام حسین آئے ہوئے ہیں، پہلے ان کے مسئلے کو حل کر،
ان کے جنگ کو جو ہے فتح کر کے آ، پھر تجھے رے کی حکومت دوں گا۔ عمر ابن سعد اتنا جاہل نہیں تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، وہ سمجھ گیا کہ اگر میں امام حسین کے مقابلے میں جاتا ہوں تو پھر میرے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پر لالچی بڑا تھا، اس نے منع کر دیا، کہا میں نہیں جاؤں گا، میں کربلا میں امام حسین کے سامنے مقابل نہیں جا سکتا، مجھے ایران جانے دے، میں جہاں جا رہا تھا 4000 کا لشکر لے کر کے۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ دیکھ ایسا اگر تو کربلا نہیں جائے گا تو پھر تجھے رے کی حکومت نہیں دوں گا، میں تجھے رے کا بادشاہ نہیں بناؤں گا۔ لالچی بڑا تھا، اس نے جب یہ سنا تو واپس آ گیا اور 4000 کا لشکر لے کر کے جو کوفہ سے ایران کے لیے روانہ ہوا تھا، ایران نہیں گیا، راستے ہی سے لوٹ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں تین محرم الحرام کو آ کر کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، 3 محرم الحرام کو۔ اس کے ساتھ 4000 کا لشکر تھا، امام علی مقام کے ساتھ 82 لوگوں کی جماعت ہے، 82 لوگوں کی جماعت، اس میں راستے میں کچھ لوگ بڑے بھی تھے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 82 لوگوں کی جماعت ہے، مقابلے میں 4000 لوگ ہیں، 4000 لوگ، اور پھر پیچھے سے کمک آ رہی ہے، کمک مطلب پیچھے سے ان کے تعاون کے لیے، یعنی یزیدیوں کے لیے عبید اللہ بن زیاد نے عمر ابن سعد کو بھیجا تھا، عمر ابن سعد کے لیے جو ہے پیچھے سے تعاون اور مدد آ رہی تھی، لشکریوں کی تعاون آ رہی ہے، مدد آ رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے مدد کرتے 7 محرم کر دیا، کتنا؟ 7 محرم الحرام شریف، 7 محرم الحرام شریف تک عمر بن سعد کے پاس جو ہے 22000 کا لشکر ہو جاتا ہے۔ 4000 پہ کتنے ہو گئے؟ 22000 کا لشکر، مقابلے میں 82 افراد۔ ذرا سوچیں کیسا مقابلہ رہا ہوگا۔ مقابلے میں 82 افراد ایک طرف، وہ خاندان مصطفیٰ، وہ بطول کا گھرانہ، وہ فاطمہ زہرا کے لاڈلے جو کئی دنوں سے تھکے ہارے ہیں، جب ان لوگوں کا لشکر 22000 کا ہو گیا تو بھی ان لوگوں کو چین نہیں پڑا، تو بھی ان کو ڈر تھا، یہ ڈر رہے تھے کہ اگرچہ یہ 82 ہے پر ہے تو رسول کے گھرانے کے، اگرچہ یہ 82 ہے اور ہم 22000 ہیں پھر بھی ہے تو یہ علی کے خون ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوف اتنا زیادہ ان لوگوں پر طاری ہو گیا کہ یہ تو ہاشمی گھرانہ ہے، یہ تو نبی کا گھرانہ ہے، حیدر کرار کا خون ان کے رگوں میں رواں دواں ہے۔ خوف بڑھتا گیا، جب خوف بڑھ گیا تو عمر ابن سعد نے 500 لوگوں کو نکالا اپنے لشکر میں سے، 500 لوگوں کو، اور کہا جا کر کے جو ہے ان لوگوں پہ پانی بند کر دو، پانی بند کر دو، اگرچہ 82 ہیں تو کیا ہوا، 82 ہیں تو کیا ہوا، یہ 82 ہمارے لیے کافی ہے، اس لیے پانی بند کر دو۔ جب پانی نہیں دے دو تو بھوکے پیاسے رہیں گے، پھر کیا لڑیں گے، جبکہ لڑائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک صاحب کو بھیجا، کہا جاؤ اور عمر ابن سعد کو یہ کہہ دو کہ آج رات میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک بندہ جاتا ہے اور عمر ابن سعد کو کہتا ہے، عمر ابن سعد جس کو عبید اللہ بن زیاد نے کربلا میں بھیجا تھا، کربلا کا مارکا حل کرنے کے لیے، تو اب یہ بندہ جو ہے جاتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ آج رات میں ملاقات کرنی ہے حضرت امام حسین سے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رات جب ہوتی ہے، عمر ابن سعد آتا ہے، حضرت امام حسین جاتے ہیں، دونوں کی بات چیتیں ہوتی، کافی دیر تک بات ہوتی ہے۔ اس میں حضرت امام حسین نے کہا دیکھو میں خود سے نہیں آیا، میں خود سے تو آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا، مجھے تمہارے ہی لوگوں نے خط دے کر کے بلایا ہے، میں خود سے نہیں آیا، اور نہ ہی میں خواہاں تھا دولت کا، نہ ہی میں خواہاں تھا حکومت کا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس کام اتنا کرو تم کہ ہم جہاں سے آئے ہیں یا تو مجھے وہاں جانے دو، ہم جہاں سے آئے ہیں یا تو ہمیں وہاں جانے دو، یا تو پھر ہمیں کسی ایسی جگہ چھوڑ دو جو نہ کوفہ ہو، نہ مکہ مدینہ ہو، نہ دمشق ہو۔ اگر یہ بھی نہیں مانتے تو یہ منظور کر لو کہ مجھے یزید کے پاس بھیج دو، یزید کے پاس بھیج دو تاکہ میں جا کر کے اس سے بات کر لیتا ہوں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کس لیے جنگ، کس لیے خون خرابہ اسلام میں اسلام میں خون خرابہ نہیں چاہتا، چل صلح کر لیتے۔ صلح کی بات پہ حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے بات کی تو وہ مان گیا، عمر ابن سعد مان جاتا ہے، کہا ٹھیک ہے اگر ایسا مسئلہ ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے خط لکھا اور ابن زیاد کے نام لکھ دیا کہ ابن زیاد امام حسین یزید سے بات کرنا چاہتے ہیں، صلح کی جو ہے صلح کا مسئلہ طے کرنا چاہتے ہیں، بھائی تو خلیفہ بننا ہے تو بن جا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر میں تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہا، تو بن، میں تیرے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گا، تو بن جا اس بات پہ۔ تو یہ رکا جب اس نے لکھا عمر ابن سعد نے کربلا میں، اور اس کو دے کر کے کوفہ کی جانب روانہ کیا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس۔ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس جب یہ خط پہنچا تو عبید اللہ ابن زیاد بھی راضی ہو گئے، وہ بھی راضی ہوگا کہ یار جب یہ مسئلہ ہے صلح کا تو ٹھیک ہے میں بھی راضی ہو جاتا، راضی ہو گیا۔ لیکن وہیں پر ایک لعین بیٹھا ہوا تھا، اسی کی دربار میں، اسی کی بارگاہ میں ایک لعین بیٹھا ہوا تھا جس کو ہم اور آپ شمر بن جلجوشن کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ شمر جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو نیزے پہ چلایا، وہ شمر بن جلجوشن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا عبید اللہ کیا کر رہا ہے، امام حسین تیری زمین پر آئے، اگر وہ زندہ بچ کر کے چلے گئے تو قیامت تک پوری دنیا تجھ پہ تھو تھو کرے گی کہ ایک شخص اس کے پاس گیا، اس نے اس کو زندہ جانے دیا، اس نے اس طریقے سے اس کے اندر آگ لگائی، آگ بھڑکائی۔ عبید اللہ ابن زیاد اکڑ گیا کہ یار یہ تو سچ بول رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک خط لکھتا ہوں تو یہ خط لے کر کے جا اور عمر ابن سعد کو دے، اس سے کہہ دے کہ اگر تجھے امام حسین کو اگر ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے تو تم نکلنا، اور فوج کی کمانڈری مجھے دے دے۔ شمر کو کمانڈر بنا کر کے اس نے بھیج دیا۔ شمر جو ہے وہ خط لے کر کے عبید اللہ ابن زیاد کا پہنچتا ہے میدان کربلا میں، اور عمر ابن سعد کو دکھایا۔ عمر ابن سعد بھاگ گیا کہ ساری آگ اسی نے لگائی ہے، مسئلہ حل ہو رہا تھا، صلح پہ بات ختم ہو رہی تھی، لوگ جو ہے ایک دوسرے کے جو ہے الگ ہو گئے تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جنگ کی نوبت نہیں آنی تھی۔ امام علی مقام نے فرمایا میں حتی الامکان جو ہے کوشش کروں گا کہ جنگ نہ ہو مسلمانوں کے درمیان، مسلمان وہ بھی تھے مسلمان یہ بھی تھے، جنگ نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ خط ملا عمر ابن سعد کو تو عمر ابن سعد سے شمر بن جلجوشن نے کہا کہ دیکھ مسئلہ ایسا ہے، دیکھ مسئلہ ایسا ہے کہ بھائی اگر تو امام حسین سے نہیں لڑ سکتا تو فوج کی کمانڈری مجھے دے اور تو نکل جا۔ اب عمر ابن سعد بڑا لالچی تھا، اس نے جب دیکھا کہ میری گدی چھن نہیں ہے اور کمانڈری اس کو مل نہیں ہے تو اس نے کیا کہا میں لڑنے کو تیار ہوں۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا تھا اور یہ مسئلہ جو ہے غالباً 9 محرم الحرام کا ہے، 9 محرم الحرام شریف کو اس نے کہا میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اپنے لشکریوں کو بھیج دیا، وہ حضرت امام علی مقام کے خیمے کی طرف بڑھتے گئے۔ حضرت امام علی مقام جو ہے ایک تلوار پر ٹیک لگا کر کے اپنے خیمے کے پاس یوں بیٹھے تھے، اور نیند آ جاتی ہے، خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جس طرف جا رہے ہیں اس طرف جو ہے ان کو موت آنی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسین کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب پیچھے سے آتی ہیں، کہتے ہیں بھائی وہ ان کے لشکری آ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو روک دیتے ہیں، کہا رک جاؤ، سارے رک گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر ابن سعد کو کہا کہ دیکھ آج کی جو رات ہے، آج رات ہمیں مہلت دے، آج ہم لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے، اور ویسے بھی ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں تھا، لڑائی کا ارادہ ہم نہیں رکھتے، مسئلہ ایسا ہے کہ تو آج کی رات ہمیں مہلت دے۔ تو اس دن سے لے کر کے یعنی شام سے لے کر کے پھر پوری رات حضرت امام علی مقام اپنے خیمے میں آتے ہیں، اپنے پورے خیمے والوں کو، یعنی آج یہ جو رات ہے نا، یہ والی جو رات ہے نا، اسی رات میں یہی رات تھی، یہ والی رات میں آپ فرماتے ہیں کہ آج کی رات سارے عبادت کریں گے۔ اب پورا خیمہ جو ہے قرآن مقدس پڑھنے میں مشغول ہو جاتا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے عبادتیں کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھے جا رہا ہے، طرح طرح کی جو ہے اس طریقے سے عبادتیں جاری ہو گئی خیمے میں۔ حضرت امام حسین نے سب کو بلایا، سارے جمع ہو گئے۔ حضرت امام حسین نے تقریر فرمائی کہ تم لوگوں کو تو معلوم ہے، تم لوگوں کو پتا ہے کہ کل کا جو دن ہے وہ بڑا ہی خطرناک دن ہے اور بڑا ہی غموں سے بھرا دن ہے۔ کل کا سورج نکلتے ہی اپنے خوفناک باہوں کو یہ دنیا پھیلا دے گی،
اور بڑے مسائل ہونے والے ہیں، لہٰذا اے میرے جماعت کے لوگوں، تم میں سے جس کو بھی جانا ہے وہ جا سکتا ہے، حسین کسی کو نہیں روکے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کی جو ہے جان میری وجہ سے جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے جو ہے کافی دیر تک تقریر فرمائی، اور ان میں سے ہر ایک آدمی کھڑا ہو کر کے حضرت امام حسین کی بارگاہ میں لبیک کہتا اور کہتا ہے نواسے رسول، اے فاطمہ کے لخت جگر، ہم آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، ہم مرنا تو گوارا کر لیں گے پر آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے، ہم اپنی جانیں قربان تو کر دیں گے پر آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پورے خیمے سے جب لبیک کی صدا بلند ہو جاتی ہے، حضرت امام علی مقام جو ہے اب تشریف رکھتے ہیں، پھر سبوں کو جو ہے اب عبادتیں کرنے کا حکم دے دیا، اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، آخر کار دھیرے دھیرے صبح نمودار ہونے والی ہے، اب جو ہے چہروں میں جو ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ غم نظر آنے لگا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی اکبر آتے ہیں قریب میں امام حسین کے، کہا ابا حضور غمگین کیوں ہے؟ کہا غمگین نہیں ہو، بس یہ سوچ رہا ہو کہ میرے بعد میرے خیمے کا کیا ہوگا، میری بیویوں کا کیا ہوگا، میری بھتیجیوں کا کیا ہوگا، میری بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہتے ہیں ابا حضور غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، غم مت کیجئے، ہم وہ خون، ہم اس خون کے مالک ہیں، ہم اس خون سے رشتہ رکھنے والے ہیں جس نے کبھی موت سے نہیں ڈرا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام فرماتے میں ڈر نہیں رہا اور نہ ہی مجھے کسی چیز کا غم ہے، بس تکلیف اس بات کی ہے اور اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ جب یہ سارے مسائل ہو جائیں گے تو جو بیویاں ہیں، جو بچے، ان کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کریں گے؟ انہوں نے تو 3 دن پہلے جب پانی بند کر دیا ہے تو آگے کیا کرنے والے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بالآخر 10 محرم الحرام شریف کی وہ صبح نمودار ہوتی ہے، وہ صبح جس کا دن بڑا بھیانک ہونے والا ہے، اور پوری دنیا نے اس دن کو 10 محرم الحرام شریف جمعہ کے دن کے نام سے جانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج بھی جب زبانوں پہ 10 محرم الحرام کا نام آتا ہے تو باخدا جسم میں ایک جو سرسری سی دوڑ جایا کرتی ہے اور آدمی سوچنے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے کہ آخر وہ کیسا میدان کربلا رہا ہوگا کہ 3 دن کے پیاسے بھوکے یہ نواسے رسول، یہ نبی کا گھرانہ، یہ نبی کے خاندان والے آخر کیا مسائل رہے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب صبح نمودار ہوتی ہے، امام علی مقام خیمے سے باہر آتے ہیں، باہر آئے تو کیا دیکھا؟ ایک طرف یزیدیوں نے اپنے لشکریوں کو لگا دیا ہے، یعنی ساروں نے صفوں کو درست کر لیا ہے لڑنے کے لیے۔ امام علی مقام جو ہے اندر جاتے ہیں، اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں، اب سارے لوگ جب آ کر کے جمع ہو جاتے ہیں، امام حسین کا یہ چھوٹا سا لشکر، یعنی 82 لوگوں پہ 82 لوگوں کی جماعت کتنی ہوتی ہے؟ کہاں 22,000 کا لشکر، کہاں 22 لوگ سامنے کھڑے ہیں، پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین اب جو ہے سامنے آتے ہیں اور امام علی مقام بیچ میں جا کر کے آپ لوگوں کے سامنے تقریر کرتے ہیں، اے لوگوں باز آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، کیا تم اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس حسین کو قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو جس حسین کو آقائے دو جہاں نے کبھی پیار کیا ہے، جس حسین کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے ان الحسن والحسین سیدہ اسباب الجنہ، بے شک حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میں تمہارا سردار ہوں، دنیا میں بھی تمہارا سردار ہوں، آخرت میں بھی تمہارا سردار ہوں، تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو۔ دیکھو ایسا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم جو ہے اس طریقے کے معاملات کو نہ اپناؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا، لوگوں کے سامنے تقریر کی کہ میں وہ علی ہوں جو حیدر کرار کا بیٹا ہے، میں جو ہے میں وہ حسین ہوں جو حضرت علی مولائے کائنات کا بیٹا ہے، میں وہ حسین ہوں جو زہرا کا لخت جگر ہے، میں وہ حسین ہوں جو حسن کا بھائی ہے، میں وہ حسین ہوں جس کو مصطفیٰ کریم اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، لیکن ظالموں کے دلوں پہ مہر لگ چکی تھی، ان کے اوپر حضرت امام حسین کی تقریر نے اثر نہ کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب امام علی مقام واپس آ جاتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے عبید اللہ ابن زیاد ادھر سے
للکارتا ہے کہ اے امام حسین اپنے لوگوں کو بھیجو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب ادھر سے دو لوگ نکلتے ہیں، ادھر سے دو لوگ نکلتے ہیں، اور اس طریقے سے مقابلہ ہوتا ہے۔ اب جتنے بھی نکلتے ہیں ادھر سے دو، ادھر سے دو، ادھر سے ایک، ادھر سے ایک، ادھر سے ایک، ادھر سے ایک، اس طریقے سے ظہر تک کا مسئلہ چلتا ہے۔ یعنی ظہر سے، یعنی سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے ظہر تک دو آدمی ادھر سے آتے، دو آدمی ادھر سے جاتے، اور جو ہے ابھی ظہر تک ان کے نہ جانے کتنے افراد جو ہے واصل جہنم ہو چکے تھے، لیکن حسینی خیمے کا ایک بھی آدمی جو ہے ابھی شہید نہیں ہوا تھا۔ ظہر تک، ظہر تک، یہ شان ہے۔ دیکھیں وہ ویسے نہیں گھبرائے تھے، انہوں نے پانی جو بند کیا تھا یوں ہی نہیں بند کیا تھا، ان کو معلوم تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دو افراد ادھر سے نکلتے، ادھر سے دو آتے، اور یہ ان کو ایسے تحت کرتے، ایسے واصل جہنم فرماتے جیسے آدمی گاجر اور مولی کو کاٹا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، جب ظہر ہو گئی، ظہر ہو گئی، حضرت امام پاک نے فرمایا کہ لوگوں اب ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دی جائے۔ ادھر سے مہلت نہیں دی گئی، مہلت نہیں دی گئی ظہر کی، جبکہ وہ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، وہ 10 محرم الحرام شریف کی تاریخ ہے، 61 ہجری۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صبح سے لے کر کے ظہر تک کوئی بھی ان میں سے جو آیا وہ بچ کر کے نہیں گیا، اور ان میں سے جو گیا اس کو ایک تنکا بھی نہیں چھپایا، نہیں چھپایا۔ جب ظہر کی نماز ہو جاتی ہے، نماز کے ان لوگوں نے فرصت ہی نہیں دی، تو جب ظہر کا وقت گزرتا ہے، ظہر کے بعد سے ان لوگوں نے یہ مشورہ کر لیا، یہ شور کر دیا کہ لوگوں اگر اپنی خیریت چاہتے ہو، اپنی جان بچانا چاہتے ہو، اپنے بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچانا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو یتیم ہونے سے بچانا چاہتے ہو، تو دو دو کر کے اب امام حسین کے لشکریوں کے مقابلے میں نہیں جانا ہے، امام حسین کے جماعت کے سامنے دو دو کر کے، تین تین کر کے، ایک ایک کر کے نہیں جانا ہے، اب ایک بارگی حملہ کرنا ہے۔